الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں 15 شعبان کی رات، جس کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن کے روح سے جو چھٹکارے کی رات ہے، جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں، جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ قدر نازل فرمائی، اور حدیث میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے۔ لہذا یہ جو رات شب برات جس کو کہا جاتا ہے، 15 شعبان کی رات، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی عبادت کے لیے خاص نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ چیز ثابت ہے۔ لہذا یہ ایک بدعات ہے، خرافات ہے، اور ایک جھوٹ منسوب ہے نبی علیہ السلام کی طرف۔ بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، 739 نمبر حدیث ہے، جس پہ یہ عقیدہ بنایا اور یہ سب چیزیں کھڑی کی گئی۔ وہ حدیث ضعیف حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی۔ میں وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ حدیث ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے اٹھے اور بقی قبرستان میں چلے گئے، وہاں جا کے دعا کر رہے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے حجرے سے اٹھ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی۔ تو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کر رہے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھاگ کے واپس آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا تھا، ظاہر بات ہے بھاگنے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں تھی، کیوں پیچھے آئی تھی، وجہ پوچھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے سوچا آپ شاید کسی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے، تو اس لیے میں پیچھے دیکھنے آئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں دعا کرنے گیا تھا بقی قبرستان میں۔ یہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرماتا ہے، یہ سب وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ حدیث سخت ترین ضعیف حدیث ہے، بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جس ٹائم یہ حدیث لکھی، اور آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز پوچھی کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ منقطع روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ آخر میں کہ یہ اس میں دو راوی جو ہیں وہ منقطع، ان کی سمع آپس میں موجود نہیں ہے۔ ایک یحییٰ بن ابی کثیر کا عروہ سے سمع ثابت نہیں ہے، اور حجاج کا یحییٰ بن ابی کثیر سے سمع ثابت نہیں ہے۔ سمع ثابت سے مراد، میں جیسے کہ ایک مثال میں کہوں کہ میں نے فلاں سے یہ چیز سنی، میں فلاں کو ملا، حالانکہ فلاں کو میں نے اپنی زندگی میں پایا ہی نہیں، یا فلاں سے کبھی میری بات ہی نہیں، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی زندگی میں۔ تو اس طرح سمع کی تصریح موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث سخت ترین ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث پر ایک عقیدہ بنانا، پھر اس پر لوگوں کو بلانا اس کی طرف، یہ نبی علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کے لیے سخت ترین وعید آئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2 3 4 5 6 5 حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی ہیں۔ تو اس صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، میری طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنی بڑی وعید، اور یہ جھوٹ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور اس پر ایک عقیدہ بنایا، اور اس ٹائم دنیا اس کے اوپر خوشیاں منا رہی ہے، عبادتیں کر رہی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو عبادت سے روکنا ہے، مقصد یہ ہے کہ شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر رہا جائے۔ شریعت کی اجازت ہرگز نہیں ہے، شریعت میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی ایک دن کو عبادت کے لیے خاص کر لو۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جمعے کے دن آپ خاص جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، خاص عید والے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ خاص جمعے کی رات کو آپ عبادت کے لیے ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی طرف سے منع ہیں، لہٰذا عوام الناس کے لیے خاص ہے یہ ویڈیو، کہ تحقیق کریں، آنکھیں کھولیں، ریویو کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کریں،
اور مولویوں کو بھی میری طرف سے میسج ہے کہ آدھی حدیث نہ پڑھیں، لہٰذا پوری حدیث پڑھیں. یہ ضعیف حدیث ہے. 15 شعبان کوئی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کی اور نہ ہی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، بلکہ ہر رات کی فضیلت ہے. ہر رات کی فضیلت ہے کہ آپ نبی علیہ السلام سے کی حدیث ہے، صحیح مسلم بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں الی آخر. تو ہر رات میں آپ عبادت کر سکتے ہیں. کسی ایک گھنٹے کو خاص کرنا، کسی ایک رات کو خاص کرنا، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. لہٰذا یہ بدعات ہے، بدعات کا انجام جہنم ہے. بدعات سے بچنے میں ہی عافیت ہے. تحقیق ضروری ہے ہر انسان کے لیے. اللہ عالم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.